ہوں تو ہمارا مسلمان ہونا ہماری گھریلو زندگی سے بھی نظر آئے، ہماری رسم و رواج سے بھی نظر آئے، ہماری تقریبات سے بھی نظر آئے کہ یہ واقعی مسلمان ہے، یہ مومن ہے اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ ایمان کس پائے کو ہونا چاہیے؟ فرمایا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور اخلاص کا کیسا پہاڑ تھا۔ فرمایا غزوہ احزاب تاریخ اسلام کا ایک اہم معرکہ، ان کی رگیں کٹ گئی، اور جب رگیں کٹی تو مسجد نبی کے قریب ان کا خیمہ لگ گیا۔ سرکار صبح بھی ان کی عادت کے لیے آتے، شام کو بھی آ کر حضور ان کی خیریت پوچھتے۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے کہ دیکھو میرا کتنا بڑا اعزاز ہے کہ آمنہ کے لال شام بھی آتے ہیں، صبح بھی آتے ہیں، تو میں اپنا درد بھول گیا کہ میری رگیں کٹی ہیں، ان سے خون بہا ہے، میں نے درد کو برداشت کیا ہے، میں وہ بھول گیا، مجھے صرف یہ یاد ہے کہ نبی علیہ السلام میری خیریت پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم سے کہا، فرمایا کہ دیکھو میں بہترین سردار تھا اور میں نے اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو پورا کرنے کی کوشش کی، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس پر گواہی دی۔ حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا کہ سعد، جب تم میرے پاس آئے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے اور تم نے میرے ساتھ جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو تم نے پورا کیا، اب تم دنیا سے رخصت ہو رہے ہو، لیکن تم دنیا سے ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جا رہے ہو۔ توجہ آپ کی چاہیے، جن پر نیند کا غلبہ ہے تھوڑی دیر جاگیں، ٹائم نزدیک لگ گیا ہے، بس بات ختم کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ تم ایمان کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہو، گل بڑی سنن والی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ فرمایا وہ جن کی رگ کٹ گئی تھی صبح بھی سرکار خیریت پوچھتے، شام بھی پوچھتے، اور نبی علیہ السلام صبح و شام ان کی عادت کے لیے آتے ہیں۔ اب سرکار مسجد نبی میں موجود ہے، ادھر خیمے کے اندر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے، ادھر جبریل امین نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کے صحابی دنیا سے جا رہے ہیں، ان کے پاس ملک الموت پہنچ چکے، ان کی روح قبض کرنے لگے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا دوڑو سعد کی طرف، سعد کی طرف دوڑو، سعد دنیا سے رخصت ہونے لگے ہیں۔ صحابہ کرام اس طرح دوڑے کہ کندھوں سے چادریں گر گئی اور جوتیوں کے تسمے ٹوٹ گئے، لیکن جب صحابہ کرام پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا۔ اب جنازہ پڑھا گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد صحابہ کرام نے سرکار سے کہا میں بتانا چاہتا ہوں کہ معیار ایمان کیا ہے، ایمان کی کیفیت کیا ہے، جب بندہ کامل مومن ہو تو موت کیسی آتی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ما عملنا میتن اخف علینا من سعد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہلکا جنازہ اس سے پہلے ہم نے نہیں اٹھایا، یہ بڑا ہلکا جنازہ تھا، اس کا تو وزن ہی نہیں تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنازہ تم نے اٹھایا ہی نہیں ہوا تھا، وہ تو عرش سے فرشتوں کا پورا لشکر آیا تھا جنہوں نے سعد کا جنازہ اٹھایا ہوا تھا۔ سعد کا جنازہ فرشتوں کے ہاتھ پر تھا جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے خبر دی کہ آج 70,000 فرشتے زمین پر اترے ہیں حضرت سعد بن معاذ کے جنازے میں شرکت کے لیے، اور جبریل امین نے کہا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، یا رسول اللہ آج جس وقت سعد بن معاذ کی روح نکل کر عرش کی طرف بلند ہوئی ہے تو وہ ایسا مومن آج دنیا سے گیا کہ اہتز العرش، کہ عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا کہ آج سعد بن معاذ کی پاکیزہ روح عرش کی طرف بڑھ رہی ہے۔ فرمایا جب ایمان اس پائے کا ہو اور ایمان اس معیار کا ہو کہ جس کو کامل ایمان کہا جاتا ہے، جہاں ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم بھی ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں؟ کہ صرف نام کے مومن تو نہیں ہیں، ہماری رسوم و رواج، ہماری آئلی زندگی اور ہماری گھریلو زندگی، باہر کے معاملات، کاروباری معاملات، کیا ان کے اندر بھی ہم وہی روش اختیار کیے ہوئے ہیں جس کو مومنانہ طریقہ اور مومنانہ روش کہا جاتا ہے؟ اگر زندگی ایمان کے ساتھ یوں گزری تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان پر موت نصیب ہوگی اور خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس کے ساتھ دوسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، فرمایا اخلاص۔ ہمارے ہاں یہ ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال، اگر کسی کو آٹے کا تھیلا بھی دیا ہے
تو جب تک 1000 لوگوں کو بتا کر تسکین. اب یہاں بھی دو باتیں، ایک ہے ترغیب کے لیے، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، ترغیب دلانے کے لیے. ایک ہے نمود و نمائش کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، بڑا سخی ہے. اور اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے کہ یہ میری تعریف کرے، مثلا نماز پڑھ رہا تھا، کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز لمبی کر دی، سخی تھا سخاوت کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے تو اور زیادہ بڑھ کر سخاوت کر رہا ہے کہ یہ میری تعریف کرے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ریاکاری کے لیے عمل کیا، کل جب قیامت کے دن آئیں گے تو اللہ فرمائے گا جس کے لیے کیا تھا اجر بھی اسی سے جا کر لے لو. میرے لیے تو نہیں کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے کہ وہ تمہاری تعریف کرے تو جا کر اس سے اجر لے لو. تو میرے پاس تو اس عمل کا کوئی اجر نہیں جس کے اندر ریاکاری تھی، جس کے اندر دکھاوا تھا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے، موت کا وقت آیا تو ان کا جو بیٹا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا. اس نے حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ کو جب دیکھا کہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو بیٹا رونے لگا. باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کیوں رو رہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جی دیکھیں، باپ اور بیٹے کا ایک محبت والا تعلق ہوتا ہے، شفقت پدری باپ کی اس سے میں محروم ہونے لگا ہوں، باپ کا سایہ سر سے اٹھنے لگا ہے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں کہ آج آپ کی جدائی سہنی پڑے گی، آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اب آگے حضرت ابو بکر عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ سنیں اور اخلاص دیکھیے. انہوں نے فرمایا میرے بیٹے آخری وقت میں تجھ سے 2 باتیں کرتا ہوں. فرمایا پہلی بات لا تعص اللہ فی ھذا البیت، یہ جس گھر کے اندر تو بیٹھا ہوا ہے اس گھر میں کبھی اللہ کی نافرمانی تو نے نہیں کرنی. میں نے ساری زندگی یہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، نیکی کی اور اس کے احکام پر عمل کیا، تو تجھے آخری وصیت پہلی تو یہ ہے کہ اس گھر کے اندر اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام نہ کرنا. دوسرا مسئلہ کہ تو میری وجہ سے پریشان ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، آگے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ اے میرے بیٹے اس سے پہلے میں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، آج تجھے بتا رہا ہوں. کیا کہا؟ 24 الف ختمہ، یہ بات آج تجھے بتا رہا ہوں کہ جس کمرے میں تو بیٹھا ہوا ہے، جہاں میری روح قبض کی جانے لگی ہے، اسی کمرے کے اندر صرف میں جانتا ہوں اور آج تجھے بتا رہا ہوں میں نے 24,000 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی ہے یہاں. تو جب میں نے 24,000 مرتبہ قرآن پڑھا تو میں تو پریشان نہیں. قرآن میرے ساتھ ہے، وہ لباس بشریت میں آئے گا، میرا ہاتھ پکڑے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جا کر اکرام اور اعزاز کا سوال کرے گا. تو کیوں پریشان ہے؟ تو یہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا میرا عمل میرے لیے خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کا سبب بنے گا کہ میں نے 24,000 مرتبہ مکمل قرآن مجید کی تلاوت کی، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، آج تجھے بتا رہا ہوں. پھر فرمایا جو دنیا سے اخلاص کے ساتھ جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ترجمان القرآن جن کو نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ دعائیں دی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، رسول اللہ کے چچا زاد حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، جب وہ دنیا سے جانے لگے ان کو نبی علیہ السلام کی بڑی دعائیں حاصل تھی. سبحان اللہ کہیے ذرا. اور جب سرکار کا وصال ہوا تو عمر بھی ان کی بہت تھوڑی تھی، چھوٹی عمر کے اندر چھوٹی عمر تھی کہ نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جب مجلس سجتی تھی تو ان کو آگے بٹھایا جاتا. اس پر بعد صحابہ کرام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تو بالکل ابھی کم سن ہے، ان کی عمر بھی کچھ نہیں، آپ ان کو آگے بٹھاتے ہیں اور ہم پیچھے بیٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں عبداللہ ابن عباس کو 2 وجہ سے آگے بٹھاتا ہوں. ایک کہ یہ رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد ہیں اور سرکار کا خاندان ہے. اور دوسرا اس لیے کہ اللہ نے علم میں جو فوقیت انہیں دی ہے وہ ہمیں نہیں دی. جو علمی مقام اللہ نے قرآن فہمی، کیونکہ سرکار نے دعا دی تھی کہ اللہ قرآن کی سمجھ عطا فرما، تو فرمایا قرآن فہمی اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی ہے وہ ہمارے پاس نہیں کہ یہ ترجمان القرآن ہے. اس بنیاد پر ان کو میں آگے بٹھاتا ہوں. فرمایا جس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کا آخری وقت آیا، آپ کو قبر میں رکھا گیا، تو قبر سے لوگوں نے یہ آواز سنی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا ان کی قبر سے یہ آواز آئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر یوں آ کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، اور تو اپنے رب سے راضی ہو کر اس کے بندوں میں داخل ہو کر اس کی جنت میں داخل ہو جا۔ فرمایا آواز تو آتی تھی، آواز دینے والا نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس آواز سے بار بار یہ اعلان ہو رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو یہ خاتمہ بالخیر کے چند اسباب جو قرآن میں بھی ذکر کیے گئے اور صاحب قرآن نے ذکر کیے۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے بندہ توبہ کرتا رہے، توجہ فرمائی آپ نے، اور اس میں یہ نہیں کہ سوچے کہ میں نے کوئی گناہ کیا بھی ہے کہ نہیں کہ میں توبہ کروں۔ فرمایا نہیں، توبہ کرتا رہے کہ الہی دانستہ نادانستہ، جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے جو گناہ مجھ سے ہوئے ان کے لیے تیری بارگاہ سے توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا یہ توبہ اس کے لیے خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کا سبب ہے۔ اور توبہ کے ارکان بیان کیے کہ پہلا، اپنے اس عمل پر نادم ہو جو اس نے کیا، اس کا اعتراف کرے کہ یہ گناہ میں نے کیا، اس کے بعد اس پر شرمندہ ہو، پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ آئندہ یہ کام میں نہیں کروں گا، تو یہ سچی توبہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ دین پر استقامت اختیار کرے، جتنی مشکلات آئیں، لوگ تانا دے، لوگ پریشان کریں، استقامت فی الدین کو اختیار کرے تو اللہ اسے ایمان پر موت عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا فرمایا سچ کے ساتھ رہے، سچائی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، اس بنیاد پر اللہ کریم خاتمہ بالخیر فرمائے گا۔ اور ایک عمل فرمایا کہ اب تو ہم اس ایج کے اندر ہے، لیکن فرمایا کہ جو اولاد ہے، اگر کسی کو اللہ بیٹا یا بیٹی عطا فرمائے تو کوشش کرے اس کی زبان سے پہلا کلمہ اللہ کا نام اور کلمہ طیبہ، اس کو کلمہ سکھانا چاہیے، پہلا کلام اس کا یہ ہو تو یہ گارنٹی ہے کہ اس کا آخری کلام بھی یہ ہوگا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان اور اخلاص کے ساتھ، ایمان کامل اور اخلاص، ایسا عمل جس میں ریاکاری نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، جس میں لوگوں کے تعریف کی خواہش نہ ہو، ایسا عمل جس کے اندر خالصتاً وہ اللہ کے لیے کیا جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اعمال کے ساتھ جو بندہ دنیا سے جاتا ہے، یہ گارنٹی ہے اس بات کی کہ اللہ نے اسے ایمان پر موت عطا فرمائی اور خاتمہ بالخیر فرمایا ہے۔ اور جب خاتمہ بالخیر کے ساتھ کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی برزخی زندگی بھی آسان ہوتی ہے، اور برزخی زندگی کے ساتھ جنت کے لیے بھی اس کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم ان اعمال کو اپنی زندگی میں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اور وہ جو بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ خاتمے کو دیکھا جاتا ہے، بعض اوقات بندہ ساری زندگی نیکی کرتا ہے لیکن وقت آخر کوئی کلمہ کفر نکل جاتا ہے، اللہ ایسی موت سے محفوظ فرمائے، اللہ کریم ایسی خاتمے سے محفوظ فرمائے کہ جس میں زبان سے کوئی کلمہ کفر نکلے۔ رب کریم ہر بندہ مومن کو ایمان پر اور خیر پر موت عطا فرمائے۔ فما علینا الا البلاغ۔